أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الف لام را کتاب جی ایک کتاب ہے، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا ہے، الیکا تمہاری طرف، لتخرج تاکہ آپ نکالیں الناس لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذن ربہم ان کے رب کے اذن سے، الی صراط اس ذات کے راستے کی طرف جو العزیز غالب ہے، الحمید اپنی ذات میں تعریف کیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان حروف کو کاٹ کاٹ کر جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف کو علادہ، لام کو علادہ، را کو علادہ، الف لام را۔ ان کے معنی کیا ہے؟ مفسرین حضرات یہی نقطہ درج کر لیتے ہیں، اللہ عالم بمرادہ، ان کی مراد کیا ہے اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، لیکن ان کے کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ بہرحال ان کے کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہیں کہ وہ کفار کہ جنہوں نے قرآن کے اوپر اعتراضات کیے تھے کہ یہ کیسی اللہ رب العالمین کی کتاب ہے کہ اس کے اندر مچھر کی مثالیں ہیں، مکھی کی مثالیں ہیں، مکڑی کی مثالیں ہیں، لیکن کبھی ان کافروں نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے، الف لام میم، الف لام را، کہ اس کے اندر بے معنی الفاظ، گویا کہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہے۔ کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا، اور جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا یا کسی انسان سے سیکھا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تو ان کو قرآن کے اندر چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، تو تم بھی طرف بنا کر کے دکھا دو، ایسا نہ کر سکے۔ تو لوگوں کو سمجھایا گیا کہ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ اس کو برحق کلام تصور کر دو، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام تسلیم کر لو، ایمان لے آؤ۔ انزلناہ کسی اور نے نہیں اتارا، ہم نے اس کو اتارا ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل ہوا، الیکا تمہاری طرف۔ اب قرآن مجید عظیم الشان ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنے سے بھی انسان کو اجر ملتا ہے، اس کی تلاوت سے بھی انسان کو، جس کو ترجمہ نہیں آتا وہ پڑھتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف کی پر نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اللہ رب العالمین کا یہ ضابطہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر کے آیا تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علادہ حرف ہے، لام علادہ حرف ہے، میم علادہ حرف ہے۔ گویا کہ جس آدمی نے الف لام میم کی تلاوت کی تو اس کو ایک نہیں، اس کو 10 نہیں، اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر اخلاص زیادہ ہو یا رمضان کا موسم ہو
تو نیکیوں کی تعداد مزید بھی بڑھ جاتی ہے۔ نیکی کی اہمیت کیا ہے، قدر کیا ہے۔ جس طرح انسان دکان کو جاتا ہے، روپے کی قدر معلوم ہو جاتی ہے، نیکی کی قدر انسان کو آنکھ بند ہونے کے بعد میدان محشر کے اندر محسوس ہوگی کہ ایک نیکی کی کمی ہو، لوگوں کی طرف جائے گا تو لوگوں کو معلوم ہو کہ نیکی طلب کرنے کے لیے ہماری طرف آ رہا ہے، تو اس سے راستہ ہی تبدیل کر دیں گے۔ انزلنا ہو، یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید عظیم الشان، اس کو ہم نے نازل کیا الیک تمہاری طرف۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر مقصد نزول قرآن بیان کیا گیا کہ ٹھیک اس کو دیکھنے کا بھی فائدہ ہے، اس کو چھونے کے اوپر بھی اجر و ثواب ہے، اس کی تلاوت کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس مقصد کے لیے نازل کیا؟ لتخرجا، تاکہ آپ نکالیں اس کتاب کے ذریعے سے الناس لوگوں کو من الظلمات، اندھیروں سے النور، روشنی کی طرف۔ یہ ظلمات کا لفظ اندھیروں کا جمع کا ذکر کیا گیا کہ اندھیرے ایک نہیں بہت سارے ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، شرک کے اندھیرے ہیں، بد اخلاقیوں کے اندھیرے ہیں، فحاشیوں کے اندھیرے ہیں، گناہوں کے اندھیرے ہیں۔ ان اندھیروں سے نکالنا الی النور، روشنی کی طرف، اور روشنی ہے کہ وہ ایمان کی روشنی ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، حق راستے کو واضح کر دینا ہے۔ اب ہدایت کس کو ملنی ہے، کس کو نہیں ملنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین خواہش رکھنے کے باوجود اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت نہ دے سکے، اس لیے کہ ہدایت دینا اور نہ دینا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اختیار کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی توفیق سے، اِلیٰ صراط، اس ذات کے راستے کی طرف ان کو لائیے جو ذات العزیز ہے، غالب ہے، الحمید ہے، جو اپنی ذات میں تعریف کیا گیا ہے۔ دو صفات یہاں پر اللہ رب العالمین کے ذکر ہو گئی، ایک العزیز، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین جبرن چاہتا سب کو مسلمان بنا دے تو عزیز غالب ایسا کرنے کے اوپر قادر ہے، لیکن ایسا کرنا اس کی مشیت کے خلاف ہے، وگرنہ امتحان کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ امتحان تو اسی میں ہے کہ لوگوں کو دو راستے دکھلا دیے جائیں، جو خوشی کے ساتھ حق کی طرف آنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے گا، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور الحمید بھی صفت یہاں پر ذکر ہو گئی تو مفہوم یہ بھی ہے کہ سارے لوگ قرآن کو تسلیم کر لیں، سارے لوگ ایمان کے راستے کی طرف آ جائیں، سارے لوگ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے لوگ ایمان نہ لائیں اور اللہ رب العالمین کی تعریف نہ کریں، حمید پھر بھی اپنی ذات کے اندر محمود ہے، اپنی ذات کے اندر وہ تعریف کیا گیا ہے۔ تو اس آیت بینہ کے اندر ہمارے سامنے یہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ظلم سے نکالنا ہے، اندھیروں سے نکالنا ہے اور روشنی کی طرف ان کو لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشرے کے اندر محنت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے اندر فحاشیوں کے بھی اندھیرے تھے، لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبے کا طواف کر لیا کرتے تھے، اور لڑائیوں کے اندھیرے بھی تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں کیا کرتے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے اندھیرے بھی تھے۔ ان تمام تر اندھیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکالا، الی النور، روشنی کی طرف لائے، ایمان کی طرف لائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن و سنت کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینے کی اور ہر طرح کے گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر نیکیوں کی روشنی کی طرف لوگوں کو اللہ تعالی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام را، کتاب، یہ کتاب انزلنا، جسے ہم نے نازل کیا ہے، الیک، تمہاری طرف، لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، الناس، لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، کفر و شرک کے، الی النور، روشنی کی طرف، ایمان کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی توفیق سے، الی صراط، اس ذات کے راستے کی طرف جو العزیز، غالب بھی ہے، الحمید، اپنی ذات میں تعریف کیا گیا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔